والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله امیر المومنین خلیفہ چہارم شیر خدا مولا مشکل کشا حیدر کرار شاہ خیبر شکن اشجع الاشجعین صاحب کرامات اصل سادات سر چشمہ سیادت فتح باب ولایت حامل علوم نبوت منبع انوار رسالت باب مدینۃ العلم زوج بطول برادر رسول آفتاب مکارم ماہتاب بنی ہاشم ابو الحسن ابو تراب ابو الائمۃ الطاہرین حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا آج یوم شہادت ہے۔ محترم ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ انوار سحری ہے اور آج 21ویں شب رمضان بھی ہے اور ساتھ ہی حضرت مولا کائنات کا یوم بھی ہے۔ یہ دن بڑا بابرکت دن ہے کہ اس دن کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے نسبت حاصل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مومن ایماندار وہ ہو ہی نہیں سکتا جو مولا مشکل کشا سے محبت نہ رکھتا ہو۔ یقیناً ایمان کی جان ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی محبت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے آپ کو ملی ہوئی عزت اس قدر زیادہ ہے کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی مبارک ذات جو ہے منبع کرامات ہے اور آپ سے اتنے کرامتوں کا ظہور ہوا، کیوں نہ ہو کہ آپ تو ولیوں کے اولیاء کے بھی ولی ہیں اور ولیوں کے سردار ہیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے آپ سب سے پہلے پیشوا ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو براہ راست نسبت حاصل ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس اولیاء کے سلسلے، اس اولیاء کی چین میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہے۔ صحابہ اکرام میں آپ چوتھے خلیفہ ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے عزیز ہیں اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آپ کو بڑے بڑے پیارے پیارے مدینہ القابات ملے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی مبارک ذات سے پھوٹنے والے انوار سے کچھ نور ہم انوار سحری میں شامل کریں اور آج کے سلسلے میں ہم کچھ آپ کی سیرت پر گفتگو کریں، آپ کی سیرت سے کچھ روشنی حاصل کریں اور آپ کی سیرت پاک سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی طرف چلیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کچھ منقبتیں بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ آج کے سلسلے میں خوب علی علی ہوگا انشاءاللہ، کیوں نہ ہو، آج آپ کی ذات ہے، آپ کی رات ہے اور آپ کی ذات ہے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں، حصول ثواب کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کریں گے، علم دین سیکھیں گے، سیکھ کر عمل کریں گے، ہو سکا تو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ جہاں پر آج 21ویں شب ہے وہیں عشرۂ آزادی جہنم کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول یقیناً دنیا بھر کی مساجد میں اللہ عز و جل کے حضور جم کر مسجدوں میں اعتکاف کر کے بیٹھنے کی سعادت پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیک معتکفین کے صدقے میں ہماری بھی بے حساب مغفرت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ ہم ایک پکچر بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے ذریعے بھی کوئی پیغام آپ کی طرف بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے آج کا منظر بھی دیکھتے ہیں۔ کیا ہے آج کا منظر؟ آپ دیکھیں، ایک شخص ہے جو گھڑی کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور اسے گھڑی کھینچ کر کہیں لے جا رہی ہے۔ آپ نے بتانا ہے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بڑا آسان آج کا یوں سمجھے منظر ہے اور آپ ہو سکتا ہے سمجھ ہی گئے ہوں۔ چلے، آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور مطلب بھی نکلتا ہو جو ظاہر ہے، اس کے علاوہ بھی آپ اپنے مدنی پھول دیں گے، کالز کر کے نمبرز ہماری اسکرین پہ فلیش کرتے ہیں،
आप देखिए, कॉल कीजिए और हमसे राब्ते में आ जाइए। मुमकिन सूरत में आपकी कॉल्स को इंशाअल्लाह शामिल सिलसिला करेंगे। हमारे सिलसिले के अहम मुबल्लिगीन मौलाना राशिद मदनी साहब हमारे साथ होते हैं, इंशाअल्लाह इनसे मदनी फूल लेंगे। इंशाअल्लाह खुसूसी तौर पर हमारे साथ मौलाना मुनइम मदनी साहिब होते हैं, इंशाअल्लाह इनसे भी मदनी फूल लेंगे। और आज ख़ास तौर पर हमारे साथ इंशाअल्लाह एक बड़े प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी होने वाले हैं, उनकी भी ज़ियारत करेंगे। और मुफ्ती शफ़ीक साहिब दामत बरकातुहुल आलिया भी इंशाअल्लाह कुछ देर में हमारे साथ होंगे। और माशाअल्लाह हमारे सिलसिले में बड़े प्यारे प्यारे नातख़्वाह इस्लामी भाई भी मौजूद होते हैं, इंशाअल्लाह इनसे नाते भी सुनेंगे। हमारे नूर आलम अत्तारी और अब्दुल मालिक भाई आज हमारे साथ हैं। कुछ देर में इंशाअल्लाह असद मदनी भाई भी हमारे साथ होंगे। तो इंशाअल्लाह नाते मनक़बतें पढ़ते हुए आज मौला मुश्किल कुशा का फैज़ान लूटने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले तिलावत कलाम पाक से सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون
ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا بات ہے، رب کے کلام کی سنتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے ماشاءاللہ۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مبارک ذات آج ہمارا موضوع ہے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی قرآن سے بڑی محبت کرتے تھے ناظرین، اور ایسی محبت کرتے تھے آپ کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی محبت کرتے تھے کہ نیزے پہ بھی قرآن پڑھا، سبحان اللہ، اور نیزے پہ قرآن پڑھنے والے کے والد کا قرآن سے محبت کا کیا عالم ہوگا، سبحان اللہ۔ تو قرآن سے محبت کیجئے، قرآن پاک پڑھنے کی عادت رکھیے، اور مولا کائنات کی تو یہ کرامت تھی کہ آپ ایک زین پر گھوڑے کی پاؤں رکھتے تھے، راشد بھائی وہ ہے نا کرامت، ایک زین پہ پاؤں رکھتے تھے تو دوسری پہ رکھنے سے پہلے قرآن ختم فرما لیا کرتے تھے، ایسا ہی ہے نا، سبحان اللہ۔ تو کیا شان ہے ہمارے مشکل کشا کی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے میں روزانہ ہی بڑی پیاری پیاری ہستیاں، بڑے پیارے پیارے مہمانان گرامی ہوتے ہیں۔ آج خاص طور پر ہمارے ساتھ قبلہ سید عابد باپو موجود ہیں، ماشاءاللہ سید زادے بھی ہیں، میں انہیں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید، ماشاءاللہ، مرحبا، کیا بات ہے آپ کی، مرحبا، ویلکم، تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید، جزاک اللہ، تشریف رکھیں آپ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج علی کی اولاد سے ایک ہستی ہمارے ساتھ موجود ہے الحمدللہ، ویسے بھی حضرت قبلہ ابراہیم باپو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ کچھ دیر میں، امید ہے وہ بھی تشریف لائیں گے۔ خصوصی طور پر آج ہمارے ساتھ عابد باپو ہیں، عابد اتاری، باپو ہم اس لیے کہتے ہیں یہ سید زادے ہیں ماشاءاللہ، اور یوں ایک نسبت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یوں بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اس پر بھی خوشی ہے الحمدللہ۔ ہمارے عابد بھائی کیا کرتے ہیں مدنی چینل پر، رونق کیسی لگاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہی ہیں، عابد باپو آتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں دیکھنے والے، اور مدنی منع خاص کر خوش تو سارے ہوتے ہیں، لیکن مدنی منع خاص کر کے وہ ایک خاص طور پر آپ سے اٹیچ ہیں، اور آپ کا یہ فن ہے کہ آپ بڑے بہتر انداز میں انہیں کور کرتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، اور یہ فن آپ کو کیسے حاصل ہوا کچھ بتائیں گے؟ مدنی منوں کے ساتھ ایسا زبردست انٹریکشن آپ کر لیتے ہیں۔ اچھا یوں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اچھا ایسا ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہماری دعوت اسلامی کو وہ کمال حاصل ہے، اور امیر علیہ سنت کی ایسی نظر عنایت ہے کہ جیسا اسلام بھائی کی ضرورت ہوتی ہے نا ویسا اسلام بھائی مل جاتا ہے، بن جاتا ہے، اور وہ جو ہے پھر آگے بڑھ چڑھ کر کام کاج کر رہا ہے۔ فیضان سحری آپ لے کے چل ہی رہے نا، اسی طرح اس کے بعد ایک اور سلسلہ آئے گا، پھر وہ لے کے چلیں گے۔ مفتیان اکرام ہمارے ساتھ ہیں، پیارے پیارے نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں، مبلغین ہمارے ساتھ ہیں، ایک مدنی گلدستہ یہاں پہ سجا ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ بات ہے ماشاءاللہ، تو فیضان مرشد دادا جان نانا جان کی باتیں بھی انشاءاللہ ہونی انشاءاللہ، اور کیا بات ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو کچھ مولا مشکل کشا کی شان میں بھی آپ مدنی پھول دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قبلہ سید عابد باپو کو آپ کئی انداز سے، مختلف انداز سے دیکھتے ہیں، آج انشاءاللہ ہم کچھ مدنی پھول ان سے سنیں گے۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں، چند اشعار سنتے ہیں۔ اس سے پہلے آج کا جو منظر ہے، آج کی جو پکچر ہے وہ بھی دیکھیے
کیا ہے آج کی ایک پیغام، آج کی نصیحت بھی سمجھ لیجئے، اور آپ سے سوال ہے کہ آپ کیا سمجھے. آپ نے کالز کر کے بتانا ہے. ہم انشاءاللہ کچھ دیر میں کالز بھی لیں گے. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں. پھر آج تو آپ کو منقبت مشکل کشا بھی سنانی ہے انشاءاللہ. جی حضرت نور عالم بھائی کیا پیش کریں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق محبت اعلیٰ حضرت اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا. آپ تمام میرے ساتھ مل کے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر تو ہے. تجھ کو شہ دوسرا جانا. البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش ربا. من بے کسو طوفان ہوش ربا. مجھدار میں ہو بگڑی ہے ہوا. مجھدار میں ہو بگڑی ہے ہوا. موری نیا پار لگا جانا. یا شمس نظر تیلا لیلی چوبتے بارسی عرض بکونی. چوبتے بارسی عرض بکونی. توری جوت کی جھل جگ میں رچی. میری شب نے نہ دن ہونا جانا. انا فی عطش وسخاء کأتم اے گیسوئے پاکے ابر کرم. اے گیسوئے پاکے ابر کرم. برسن رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم. دو بودھ ادھر بھی گرا جانا.
خام نوائے رضا نائے تیز میری نائے رنگ میرا نائے تیز میری نائے رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تانا چارس راہ پڑا جانا لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. سبحان اللہ کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی کیا شان ہے. مولا مشکل کشا اور آپ کے گھرانے سے محبت کیسی ہے کہ جب سید زادوں نے، جن کا نام مولانا ارشاد صاحب اور مولانا ناطق صاحب تھا، وہ حاضر ہوئے، تشریف لائے اور عرض کی کہ فرمایا کہوں عرض کی سمجھ نہیں آ رہا کچھ، تو اعلیٰ حضرت سے کہا کہ حضور کوئی کلام ایسا ہو جو 4 زبانوں میں ہو. بس اعلیٰ حضرت نے، ویسے اعلیٰ حضرت اس طرح کے معاملات کی طرف شاعری میں نہیں جاتے تھے، آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن جب آپ کو سید زادوں نے فرمایا نا، بس پھر آپ کی لبیک تھی. پھر آپ نے کلام لکھا اور ایسا کلام لکھا کہ کلام نہیں تھا، سورج تھا جو چمکا اور پورے جہان کے عشق رسول کو منور کر دیا. الحمدللہ. اور یہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے ہمیں ملتا ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ سیدوں سے محبت، اہل بیت سے محبت، مولا مشکل کشا کے گھرانے سے ایسی محبت ہے جو اعلیٰ حضرت کا ہو جاتا ہے اسے سیدوں سے محبت. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ شان تھی. اگر میں غلط نہیں ہوں تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ قبلہ استاد العلماء حضرت مفتی شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اعلیٰ حضرت سیدوں کی خوشبو سونگھ لیا کرتے تھے، ایسا کہیں تو غلط نہیں ہوگا نا؟ کہہ سکتے ہیں آپ. وہ جو پالکی والا واقعہ اس میں بھی سونگھ لی. ایک گھر میں ملازم رکھا تھا، اس کو بھی آپ کو بغیر بتائے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ سید زادے ہیں. ماشاءاللہ ہے حضور. تو میں ذرا سنبھل کے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو سیدوں سے محبت کے بڑے اعلیٰ درجے پہ ہمارے اعلیٰ حضرت فائز تھے. آج ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اور باتیں بہت ساری ہیں. ہمارے ساتھ عابد باپو بھی ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. ہمارے مبلغین بھی موجود ہیں، آپ کی کالز بھی چلیں گی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہو کر اہل بیت سے محبت کرنی ہے اور صحابہ اکرام کا فیضان بھی انشاءاللہ لوٹنا ہے. سب سے پہلے تو مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں حضور، مولا علی کو مولا علی کیوں کہتے ہیں؟ مولا کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر مزید اس سے سوال نکلتے ہیں کچھ، ان کی طرف بھی حاضر ہوتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ میں سے حضرت علی ہی ہیں جنہیں مولا کہا جاتا ہے. اچھا. تو مولا علی، اور بلکہ ان کے نام کے ساتھ جب مولا لگتا ہے تو پھر ہی لطف آتا ہے. صحیح. ویسے مولا کا مطلب تو دوست اور ولی اور مددگار کے ہوتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی لفظ اللہ کے لیے بھی ہے، فرشتوں کے لیے بھی ہے، نیک مومنوں کے لیے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. تو مولا بالخصوص حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ گویا کہ بشارت عطا فرمائی. من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. واہ. تو جب یہ ان کے لیے بشارت ہوئی تو صحابہ ان کو خود جا کر ان کے پاس ان کو خود مبارکیں دی انہوں نے. اچھا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. مولا کا کیا مطلب مولا لیا جائے گا یہاں؟ دوست بھی لیا جائے، ساتھی لیا جائے، مددگار، یہ تمام معنوں میں مولا. تو مددگار کیسے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، مولا علی کیوں کہتے ہیں، مددگار علی کیوں کہتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، اس میں عقیدہ کون سا عقیدہ ہے، کن نظریے کے تحت یہ مدد کا معاملہ کیا جائے گا.
عقیدہ ہمارا اہل سنت کے اس بارے میں یہ ہے کہ حقیقی طور پر مددگار اللہ کی ذات ہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. بات ختم ہو گئی. ٹھیک. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک مختار ہے، قادر مطلق ہے. سبحان اللہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کے نبی، اس کے انبیاء یا ملائکہ، صحیح. یہ اور اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ مدد فرماتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے. بے شک. جب اتنا ایک واضح فرق ہو گیا بالکل کہ یہ اللہ کی عطا سے مدد کریں گے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کریں گے، اللہ کے اذن سے مدد کریں گے، صحیح. تو جن کو اللہ کی عطائیں ملتی ہیں بالکل مدد کرنا ان کا ثابت ہے. ابھی آپ نے غزوہ بدر پہ بہت شاندار سلسلہ کیا ہے، تو آپ نے بطور خاص یہ بات غزوہ بدر کی آئے اور فرشتوں کی مدد کا ذکر نہ آئے تو ذکر تھوڑا سا پھیکا سا رہتا ہے. تو یہ غزوہ بدر مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے اور پتہ ہے اس میں مدد کس نے کی ہے. فرشتوں. تو مدد فرشتوں نے کی ہے. صحیح. تو فرشتے تو 1000 3000 5000 اگر ایک ہی اسرائیل آ جاتے تو سب کا کام تو ویسے ہی ہو جاتا کفار کا. لیکن اللہ نے مسلمانوں کی بھی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہاں 1000 3000 اور 5000 کو بھیجا ہے، تو اس طریقے سے مدد کی. تو یہ مدد فرشتوں نے کی ہے، تو فرشتے غیر اللہ ہیں. صحیح. تو اللہ کی عطا سے انہوں نے مدد کی ہے. بے شک. صحیح. اسی نظریے کے تحت، اسی عقیدے کے تحت دینے والی ذات اللہ کی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذریعہ کسی کو بھی بنا دے آگے. صحیح. تو کئی اور حدیث پاک ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کے اوپر 30ویں جلد میں بھی آپ کا پورا ایک رسالہ ہے جس میں کتنی حدیث سے آپ نے یہ چیز، جی ہاں، یہ ثابت کیا کہ اللہ کے بندوں سے کس طرح مدد مانگی جائے اور وہ مدد کرتے بھی ہیں. صحیح. اور اس میں انبیاء بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اور بالخصوص صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو وہ تو بقیہ اولیاء سے تو بڑھ کے درجہ ہے نا، صحابہ کا درجہ عام اولیاء سے. اچھا، صحابہ میں بھی درجہ بندی ہے؟ صحابہ میں کس کیا فضیلت کے معاملات ہیں؟ کس بالکل صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی فضیلت، تو پہلے بھی بیان ہوتا رہتا ہے، پھر اور تازگی ہوتی. قرآن پاک میں سورہ حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. تم میں سے سب برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. وہ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ ان سے درجے اور فضیلت میں زیادہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے بعد انفاق کیا اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خدا نہ خواستہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو دینا. نفاق اور انفاق میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے. ایک ویسے تو الف کا ہے لیکن اس الف سے بہت معنی بہت بدل جاتا ہے. انفاق میں نے خرچ کرنا اللہ کے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا. تو یہ خوبصورت وصف ہوتا تھا، جیسے کوئی ایمان لاتا تھا تو پہلے صدقہ دیتا تھا، انفاق فی سبیل اللہ کرتا تھا. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، پھر ایمان لانے کے بعد جو خرچ کیا تو رات کو 10 درہم، 10 دن کو 10 چھپ کر 10 اعلانیہ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت قرآن میں نازل فرما دی. تو یہ ایک عمل ہوتا تھا. تو اس لیے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ گویا کہ ایمان کے ساتھ ایک ایسا جزو لگا ہوتا تھا کہ مسلمان ہوئے اب وہ یہ بہت بڑا عمل اس کو سمجھ کر کیا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے. تو یہ واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ سب درجے میں برابر نہیں ہے. فضیلت زیادہ ان کی ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا. مولا علی بھی انہی میں بالکل انہی میں، بلکہ اس میں پھر اور آگے اس میں بھی فضیلتوں میں جیسے پہلی فضیلت تو یہ بھی ہو گئی، یہ فضیلت ہے، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. یعنی عام طور پہ صحابہ کی یہ 2 اقسام ہوگی، فتح مکہ کے بعد فتح مکہ. لیکن اس فضیلت کی وجہ سے کسی دوسرے پر طعن نہیں ہوگا، کسی دوسرے پر طنز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ فرمایا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، یعنی صحابی پہ طعن کرے گا. صحابی جس کو شرف صحابیت مل گیا ہے اب وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے. درجہ بندی ہے تو ان کے آپس کے لیے ہیں، ان کے آپس درجہ بندی فضیلت کے اعتبار سے مرتبہ، ہمارے لیے تو سب محترم ہیں اور سب کا عزت، سب کا احترام، سب کی انبیاء کے بارے میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن پاک میں واضح فرمایا یہ رسول جن میں بعض کو بعض پر فضیلت ہے، لیکن فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، ان نفس رسالت کے اندر یا نبوت میں اس میں تفریق نہیں، لیکن فضیلت بعد کو بعد پر فضیلت. بہت اچھی بات ہے. یہاں پر اشفاق بھائی علماء بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی صحابی سے یا اہل بیت کے فرد سے محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، اور ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کا دم بھرتے ہیں اس لیے کہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، یا مولا علی کو مولا علی کہتے ہیں تو کیا اس لیے کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں؟ تو ان نسبتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ نسبت مصطفیٰ کا پاس ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اگر ایک صحابی کی تعریف کی جائے، دوسرے پر معاذ اللہ تعان کیا جائے
تو اس صحابی جس کی محبت کا دعویٰ ہے وہ دعویٰ بھی جھوٹا ہوگا، صحیح۔ کیونکہ اگر اس صحابی کے پاس دامن مصطفیٰ ہے تو دوسرے صحابی کے پاس بھی کیا نسبت بات، مصطفیٰ کیا ہے، تو بات۔ نسبت اگر میرا مصطفیٰ صحابی کے تحت ایک- سارے صحابہ وہ ہمارے ہے نا سر کے ایک تاج۔ مٹھی جو خیرات کرے اور دوسرا سونے کا پہاڑ، سونے کا پہاڑ۔ تو پھر بھی وہ ایک مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا عام آدمی۔ تو کیا شان ہے صحابہ کی۔ باپو آپ کیا فرمائیں گے؟ مولا مشکل کشا کی وہ جو ہے اپنا ان کے پیدائش کے بعد پہلی غذا کیا تھی، اور اچھا، آپ کی کچھ القابات وغیرہ کا بھی جس طرح ذکر ہو کہ جائے۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ بعض کو بعض پہ فضیلت ہے، کس طرح اسلام قبول کیا، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، کیا بات ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، عظمت ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ایک روایت میں خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر جو ہے اس کا بھی بتایا گیا کہ آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ ہے کہ 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک 21 رمضان مبارک، جو کہ آج کا دن ہمیں نصیب ہو رہا ہے، آج کا دن بھی منا رہے ہیں ہم آپ کا، اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام، جیسے آپ کے ساتھ بہت سارے القابات وغیرہ لگائے جاتے ہیں، تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا۔ باپو یہ آپ اس کو سیٹ کر لیں آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو یہ آپ کا تار باہر مجھے نکل، پتہ ہی نہیں تھا یہ سیٹ۔ جس سے آپ ناظرین سے بات کر رہے ہیں نا وہ کہیں کھچ نہ جائے، اعلیٰ آپ اور ناظرین کے درمیان کوئی خلل نہ پیدا کر دے۔ ہاں بھلے آرام سے کر لیں آپ، میں آرام سے کر لوں۔ آرام سے کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ مولا مشکل کشا کی شان سن رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کے شہزادے سے کیا بات ہے، سید زادے قبلہ عابد باپو ہمارے ساتھ ہیں، کچھ حلیہ مبارک بھی بیان فرمائیں گے مولا اچھا، مشکل یہ ہے کشا؟ کہ جیسے کہ مدینہ آپ نے دیکھا، مدینہ اوروں نے دیکھا، تو جب کوئی مدینہ دیکھ کر آتا ہے نا تو اس کے ایک دل میں ایک چاہت ہوتی ہے، وہ بتائے وہ مدینہ منورہ ایسا ہے، گنبد خضرا اس انداز سے دیکھا، گنبد خضرا اتنی اونچائی پر ہے، سنہری جالیوں پہ یوں حاضری ہوئی، دیکھنے میں ایسی ہیں۔ اب یہ کہ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے حلیہ مبارک، یہ کہ دکھنے میں کیسے تھے، اب جو کتابوں میں لکھا، یہ کہ تصور کریں، میں ایک اسکیچ بنا لیں تصور اچھا بنائیں سا میٹھا میٹھا کہ آپ، میں انشاءاللہ بتاتا رہتا ہوں، بتائیے۔ اور انشاءاللہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یہ کہ پتہ تو چلے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے میں کیسے ہیں، آپ کی زیارت اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی شب میں کیا بات، باب میں نصیب فرمائے۔ کیا بات۔ کہتے ہیں جو لکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا، تو آپ یہ تھوڑا تصور جمائیں، آپ ایک میانہ قد والے تھے، درمیانہ قد والے تھے، اور آپ کی جو آنکھیں مبارک تھیں سبحان اللہ وہ بڑی بڑی تھیں، ماشاءاللہ، اور آپ کا چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا، انتہائی خوبصورت تھا، ایسا چہرہ تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کاندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، آپ کی ہتھیلیاں اور کاندھوں کی ہڈیاں بھاری تھیں، آپ کی گردن مبارک چاندنی کی سرخی جیسی تھی، آہا، آپ کے سر مبارک اور بال پیشانی پر نہیں بلکہ پیچھے کی طرف تھے، آپ کی داڑھی مبارک، اب دیکھیں داڑھی مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی پیاری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، اور ایسی مبارک آپ کی داڑھی تھی، یہ کہ کالی تھی، سیاہ تھی، اور ایسا چمکدار محسوس ہوتا تھا یہ کہ لگاتے نہیں تھے خضاب، کالا خضاب، لیکن محسوس ہے کالا خضاب لگایا ہوا ہے، اچھا، کالا رنگ لگایا ہوا ہے، چمکدار تھی، اتنی چمکدار تھی، اتنی نورانی تھی، آپ کے بازو اور ہاتھ، آپ کے بازو اور آپ کے ہاتھ مبارک سخت تھے، واہ، کیا یہ آپ کا ایک حلیہ مبارک ہے۔ اب تصور کریں، کبھی غوث پاک کا تصور، کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور، وہ ہے کہ خیال محمد میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری، کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے، بڑا لطف آیا سویرے سبحان سویرے۔ اللہ، تو سبحان جن بزرگ کی آپ سیرت سنتے ہیں پتہ تو چلے بھائی ان کا نام کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، غوث پاک کی ولادت کب ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی، کسی دن بیٹھ کر چلیں آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ مدنی چینل کی اسکرین پر، جیسے کہ آج مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا دن منا رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، تو کچھ سلسلے دیکھیں اور آپ کو پتہ تو چلے یہ نیاز ہو جائے گی۔ لیکن اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے قائم کرتا ہوں، کرم اللہ وجہ الکریم بھی حضرت مولا علی کو کہا جاتا ہے آپ کے نام کے ساتھ، اور ابھی آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منیم بھائی سے سوال کرتے ہیں، منیم بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں مولا علی کو، اور کرم اللہ وجہ الکریم خاص کر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو آپ باپو سے ہی سوال کریں، حضرت علی رضی اللہ مفتی صاحب سے سوال کر لیتے ہیں، مفتی صاحب آپ اس کا کچھ جواب ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کہہ سکتے ہیں، یعنی جیسے سب صحابہ کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بطور خاص نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بطور خاص ہے، یہ دعائیہ کلمات کے کرم اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تکریم عطا فرمائے،
اور وہ دشمنوں کو بھی جواب ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور عداوت رکھتے تھے، اور اس وجہ سے آپ کے نام سے ایک توجہ یہ بیان کی گئی کہ مشہورت کی۔ اچھا، اور یہ بھی سنا ہے کہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا، آپ کا سر اور آپ کا چہرہ کسی کے آگے جھکا نہیں۔ جی اشفاق بھائی، خاص کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پورا رسالہ تحریر فرمایا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ 10 سال کی عمر میں ہی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت فرمایا تو اس وقت تقریباً 10 سال کی عمر تھی حضرت مولا علی کی، تو انہوں نے اسی وقت اسلام بھی قبول کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی، اور امام علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج کہ معراج سے پہلے، نماز کی فرضیت سے پہلے بھی کیا نماز پڑھی جاتی تھی، تو امام علیہ سنت نے پوری تحقیق فرمائی۔ وہاں پر امام علیہ سنت نے ذکر کیا کہ جس دن وحی نازل ہوئی، پہلی وحی آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، اور حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے دن، وحی والے دن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں آپ کی تعلیم سے نماز پڑھی، اور دوسرے دن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نماز ادا فرمائی۔ اور حدیث پاک بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے پہلے کس مرد نے نماز پڑھی؟ مولا علی۔ امام علیہ سنت نے پورا رسالہ تحریر فرمایا تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ، آپ نے اس میں ثابت فرمایا کہ مولا علی مشکل کشا، صحابہ اکرام میں مولا علی مشکل کشا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو مبارک ایسی ہستیاں ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جب غیر خدا کی عبادت کی جاتی تھی، ان دو مقدس ہستیوں کی مبارک پیشانی کسی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکی۔ اللہ تبھی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور خاص کر یہ جو وصف ہے، یہ جو دعائیہ کلمات ہیں، یہ مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے مشہور ہوئے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ کو عزت بخشی گئی۔ چلیں اشفاق بھائی، آپ تو ہوسٹ ہیں، آپ میں ایک سوال کر لوں آپ سے، آپ کی فیلڈ سے متعلق۔ باپو ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ چلیں کوئی ایک ایسا شعر سنائیے جس میں کوئی ایسا شعر آپ کی جانب سے آئے جس میں مولا آتا ہو، مولا علی، مولا علی کے صرف مولا، چل مولا آتا ہو، مولا آتا ہو، اور لیکن ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں۔ یہ اتنا آسان پوچھ رہے ہیں، یہ تو پھر آپ مشکل پوچھیے گا نا، میں آسان سے شروع کر رہا ہوں۔ وہ تو امیر علیہ سنت کے پورا منقبت ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری، دیکھیں آپ نے نہیں سنایا ہے، تو مفتی صاحب نے سنا دیا نا۔ امیر علیہ سنت کا پورا کلام ہے نا مولا علی مشکل کشا والا، جی یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، اچھا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل۔ ایسا شعر سنا میں کرار آتا ہوں، کرار۔ چلے کچھ کالز لے کے پھر سناؤ، کچھ کالز لے لیتے ہیں، پھر شعر بھی آتا ہے، میں سنا دوں گا ویسے، آپ سنا دیں گے۔ مختار اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا تھا کہ میں لاہور میں رہتا ہوں، گاؤں میں ہم جاتے ہیں عید وغیرہ منانے کے لیے، تو کیا جب ہم عید الفطر منانے کے لیے اپنے گاؤں میں جائیں گے تو صدقہ فطر جو ہے، کیونکہ بچے وہاں پہ اپنے ماموں کے گھر میں ٹھہرتے ہیں، تو کیا صدقہ فطر ان کو ادا کرنا ہوگا یا ہم ہی ادا کریں گے؟ بچوں کے ماموں ادا کریں یا یہ ادا کریں؟ چلے بھائی، یہ اچھا سوال کر لیا، اچھا ہوا۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، بینیفٹ اٹھاتے ہیں۔ جی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی عید کے دن بھی کسی کے ہاں مہمان بن کے چلا جائے، ہمارے ہاں لوگوں میں یہ چیز بھی غلط مشہور ہے کہ عید کے دن اگر آپ کے یہاں مہمان آیا تو اس کا صدقہ فطر آپ نے دینا ہے، انہیں دینا ہے۔ بھائی مہمان نوازی وہ کریں گے، صدقہ فطر ان پہ کوئی فطرہ اس پر جو ہے خود ہی دے گا نا جب رزق۔ ہاں، بچوں کے حوالے سے جو انہوں نے کہا بچے ننیال میں ہوتے ہیں، تو بچے کے اگر ان کے والد صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی نابالغ بچوں کا خود صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب چاہے وہ عید کے دن ننیال بھی گئے ہیں صحیح، تو یہ اس پر ہی حکم رہے گا، ان پر نہیں رہے گا۔ اور جو جس ملک میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، وہاں کے حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کریں اسی طرح۔ اگلی کال دیجیے۔ اگر یعنی جب عورت حمل میں ہوتی ہے، اسے یعنی جس کا دل خراب ہوتا ہے تو اسے جو الٹی آتی ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی حضور، متلی وغیرہ آتی ہے حاملہ کو؟ جی ہاں، متعدد بار یہ تو مدنی چینل پر بار بار یہ سوال چلا ہے، الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ ہر الٹی سے روزہ ٹوٹ جائے۔ ایسی الٹی جو خود بخود نکالی گئی ہو اور وہ منہ بھر ہو، اس سے ٹوٹے گا۔ اگر خود بخود جان بوجھ کر نکالی گئی، جی ہاں، خود الٹی کی اور وہ منہ بھر نہ تھی، تو خود بخود اگر آ گئی، چاہے منہ بھر بھی ہو جائے، تو اس سے روزہ وغیرہ وہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جان بوجھ کر نکالی، کوئی انگلیاں مار کے کچھ کرے اور منہ بھر ہو تو روزہ اس میں کھانا یا پانی صفرا وغیرہ۔ باقی اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ روزے کے متعلق تو شاید انہوں نے سوال میں مزید نہیں کہا کہ ایسی عورت کو روزہ
छूट है, रुखसत है या रुखसत नहीं है, उसके अपने मसाइल है, कब कब उनको रुखसत होती है, कब नहीं। बहुत अच्छी बात है। अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अतारी है, मैं कसूर शहर से बात कर रहा हूँ। प्यारे इशफाक भाई, आप बहुत प्यारे हैं और आपका सिलसिला भी अनवारे शाहरी बहुत प्यारा है। मेरे वालिद साहब का नाम भी इशफाक है। हम बहुत खुश होते हैं कि जैसे हमारे वालिद साहब भी सिलसिला कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। क्या बात है भाई, आपकी मोहब्बत है। अल्लाह आपके वालिद गिरामी को सलामत रखे। अगली कॉल। वेरावल से जावेद बोल रहा हूँ। अशफाक भाई, जो आपने ये तस्वीर दिखाई है, इससे मालूम होता है कि वक्त इंसान को घसीट घसीट कर कब्र तक पहुँचा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार नाजरीन को फिर दिखा दीजिए क्या है आज का मंजर। सबक आमोज, नसीहत आमोज कोई बात आप निकालिए इसमें से, और भी बहुत सारे पहलू निकल सकते हैं। अगली कॉल दीजिए। जी, मैं कश्मीर से अर्ज कर रहा हूँ। आमिर अतारी, मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज यूँ है कि क्या अतर को सूंघने से या अगरबत्ती को सूंघने से रोज़ा टूट जाता? जी हुजूर, अगरबत्ती या इत्र सूंघने से रोज़ा टूटेगा? अगर बत्ती इतर सूंघने तो रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं होगा। खुशबू लगाने से या सूंघने से इससे नहीं टूटेगा। अगर बत्ती अगर सुलगाई गई कमरे में और ये अपने कामकाज में है, बैठे हुए हैं, उसकी खुशबू आ रही या उसका धुआं भी इस तरह आ रहा है, इनमें कस्द नहीं पाया जा रहा धुएं को इदखाल करने का। लेकिन अगर कोई माँ बदौलत जाकर ऊपर ही बैठ जाए, उसके ऊपर जहाँ अगर बत्तियाँ इतनी सुलगाई हुई हैं और उनका धुआं खींचने लग जाए तो उससे टूट जाएगा। खुद सुलगाना मतलब एक कमरे में सुलगाई हुई है अगरबत्ती, करीब जाके नाक से धुनी की तरह लेगा तो धुनी जैसे लेते हैं, भाप जैसे लेते हैं हम, तो अब कोई इस तरह कसदन खींचे धुआं तो है, वरना तो धुआं जाएगा। अब बाहर निकलेंगे, रोड का भी धुआं, या इसी तरीके से घर में अगर आग जल रही है तो कोई धुआं वगैरह, तो ये माने नहीं है। बहुत अच्छी बात। जैसे भाप लेते हैं तो भाप लेने से रोजा टूट जाएगा, उससे ये भी। ठीक है, अगली कॉल। क्या बात है? मेरा नाम गनीदत ताल है। आबिद बापू, आप कहते हैं आप आखिरी में जो नारे लगाते हैं वो लगा दे। मुर्शिद की अत्तार की आमद, मुर्शिद की आल पर आमद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, मदनी मुन्ने भी देख रहे हैं, मुन्नियाँ भी देख रही हैं। क्या बात। आबिद बापू आए हुए होते हैं तो फिर मदनी मुन्ने मुन्नियाँ ज्यादा खुश होती हैं। बहुत प्यारी हमारी मदनी मुन्नी है, कनीज़े अत्तार। अच्छा, आप पहचान गए? नाम इतना ये आती रहती है मदनी मजाकें। कंप्यूटर भी है, ज़ारा कंप्यूटर भी है, हमारी बहुत प्यारी मुन्नी है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, बरकत अता फरमाए। अगली कॉल दीजिए। अशफाक भाई, जो आपने तस्वीर दिखाई है, इसमें इसका मकसद है कि एक आदमी उस वक्त को रोकना चाह रहा है, लेकिन वक्त रुक रहा नहीं है और उसे भी लेके चले जा रहा है। सही फरमाया, सही फरमाया। वक्त रोके नहीं रुकता है। आह, क्या बात है। वक्त की कदर करनी चाहिए। मजीद इंशाअल्लाह कॉल्स लेते हैं। मदनी फूल भी जारी हैं हमारे साथ। रुकन शूरा किबला सैयद इब्राहिम अत्तारी हमारे रोज़ाना मुबल्लिगीन में होते हैं, आज भी मौजूद हैं माशाअल्लाह। आज आपके दादा जान का खुसूसी ज़िक्र खैर भी हो रहा है मौला मुश्किल कुशा के हवाले से। इंशाअल्लाह इनसे भी मदनी फूल लेंगे। मजीद हुजूर क्या फरमाते हैं? मौला मुश्किल कुशा करमल्लाह वजहुल करीम की जो ज़ात है आपकी, एक तो रफ़ाक़त मुस्तफ़ा के वाक़यात हैं, वो एक अलग पूरा चैप्टर है, फिर आपकी खिलाफत है। किस अंदाज से इसको आप एक कूज़े में भर के देंगे नाज़रीन को? देखें, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप जैसे ही दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके घर पर इनकी वालदा से तरबियत पाई, आपका बचपन वहाँ गुजरा, इसलिए इनकी वालदा को आप अम्मी जान ही कहते थे, फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। और इनका गोया कि बचपन हुज़ूर इस्लाम के पास गुजर रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन से ही तरबियत मिली है, तो इस मकतब से मिली, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह से मिली। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर साथ रहते हुए आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अबवाब, शुजात को देख लें, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह को देख लें, सखावत को देख लें, और इल्म के तो वैसे ही दरवाजे हैं, बाब मदीनतुल इल्म। जी हाँ।
تو یعنی کس کس باب کو دیکھا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ اس باب کے اندر پورے ایک کامل اور اکمل نظر آتے ہیں. اور کس طریقے سے آپ نے بچپن سے حضور علیہ السلام نے ہجرت کی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں چھوڑا, اپنے بستر پر ان کو چھوڑا. کیا بات. اور وہ کتنا حالانکہ مشکل وقت تھا اس وقت, اور چاروں طرف سے کفار ہوں اور بالکل تان کے بیٹھے ہوں کہ اس بستر سے اسی بستر کو دیکھا جا رہا ہے, اور صبح آپ اس سے بیدار ہو رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر آپ امانتیں دے کر حضور علیہ السلام کے پیچھے بھی پہنچے ہیں. پھر اگلی بھی آپ کی زندگی دیکھیں, غزوہ بدر ہوا تو جب کفار قریش نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سے لڑنے نہیں آئے, انصار صحابہ کو آپ نے نکال دیا ہمارے مقابلے میں, تو آپ کو جلال آیا, واپسی بلایا. تو جب پھر آپ نے نظر دوڑائی مسلمانوں کی صف کے اندر تو پہلی نظر شیر خدا پہ ٹھہری. سبحان اللہ. ان کو سب سے پہلے بار کیا ہم نے کہ آپ غزوہ بدر میں سب سے پہلے جاؤ گے, اور غزوہ بدر میں 70 افراد کفار کے واصل جہنم ہوئے, 70 گرفتار ہوئے, بقیہ فرار ہو گئے. لیکن ان 70 میں سے تاریخ کی کتابیں بیان کر رہی ہیں 35 اکیلے حضرت علی نے کیے. سبحان اللہ. 35 اکیلے. سبحان اللہ. یعنی اس کے اندر, اور 10 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو واصل جہنم کیا. تو بقیہ یہ تعداد ہے. پھر ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے. تو یعنی کسی غزوے کا ذکر ہو اور علی رضی اللہ تعالیٰ کا تصور نہ آئے, کسی اور ایسے بڑے معاملے کا, اچھا علم کی طرف اگر غزوے کا ذکر ہو اور خیبر کی بات نہ ہو. خیبر کی بات, خیبر میں جو آپ نے کمال کیا کہ آپ کی جو ڈھال تھی وہ گر گئی جی, اور کوئی سامنے سے پہلوان تھا وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا تھا, اذیت دے رہا تھا. آپ کے سامنے خیبر کا دروازہ تھا تو مولا مشکل کشا نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا, اور پھر پورے غزوے میں اس کو ہاتھ میں لے کر آپ جہاد فرماتے رہے, یہاں تک کہ بعد میں جب لوگوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو 40 اور ایک روایت میں 80 آدمی اسے اٹھا نہیں سکے, اور مولا مشکل کشا ایک ہاتھ سے اٹھا کے لڑ رہے تھے. سبحان اللہ. کیا شان ہے بہادری کی. سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام نے خیبر سے فاتح خیبر ان کو قرار دیا جاتا ہے, تو کتنی خوبصورت. فاتح خیبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ جسے جھنڈا ملے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ بات جو ہے نا یہ اور مزید ہے ان کے لیے, یہ ہر صحابی کے لیے کہ کاش مجھے مل جائے, کیونکہ یہاں دونوں طرف سے سندیں جاری ہو رہی ہیں, ادھر سے بھی محبت قبول کی جا رہی ہے اور ادھر کی محبت لگ رہی ہے. جی ہاں, کہ اللہ اور اس کے رسول, میں اور آپ ہر کوئی دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق بخشے. لیکن یہاں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے بشارت دے رہے ہیں کہ وہ ہوگا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. ہر آدمی یہ تمنا کرتا ہے, تو یہ بشارتیں حضرت علی رضی اللہ. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں مولانا منعم مدنی صاحب شان مشکل کشا پہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو اس سے کون واقف نہیں ہے, ہر بندہ جانتا ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں, غار ہیرا کی خلوتوں سے لے کر کربلا کے تپتے صحرا تک یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اپنا خاندان آقا کے دین کے نام کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی سب سے بڑی خصوصیت اور ان کی کوالٹی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا منہ کھولا تو آقا کریم کی زبان مبارک کو چوسا, اپنی آنکھیں کھولی تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا. یہ وہ صحابی ہیں جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا. ایک تو ہوتا ہے نا بندہ جوانی کے اندر آقا علیہ السلام کا دیدار کرے, یا اس کے بعد سایہ نبوت میں آقا علیہ السلام کی عادتیں دیکھیں, جب آقا علیہ السلام کے آنگن میں پلے, بچپن بھی آقا علیہ السلام کے پاس گزرا, جوانی بھی آقا علیہ السلام کے پاس گزری, اور ان کی سیرت کا ہر پہلو بے مثال اور روشن پہلو ہے. اور آپ کی شان کو آقا کریم نے بھی بیان فرمایا, آپ کی شان کو صدیق اکبر نے بھی بیان فرمایا, آپ کی شان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے. آقا علیہ السلام تو یہاں تک فرمایا النظر الی علی عبادہ, علی کو تو دیکھنا ہی عبادت ہے. اور فرمایا ایک حدیث میں ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر بھی عبادہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کو ٹک ٹکی باندھ کر غور سے دیکھے جا رہے تھے. کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. آج ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن ہم یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے, کیونکہ حدیث پاک ہے ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ وہ کس طرح شان بیان فرماتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث پاک نقل کی، اور وہ حدیث پاک کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس پہنچے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ جملے کہے تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک حدیث پاک ذکر کی ہے، لیکن المستدرک کے اندر امام حاکم نے اس سے اگلی دوسری روایت کو نقل کیا کہ وہاں پر مولا کائنات بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا اے عمر ایک بات کہوں، یہ پتھر جو ہے یہ نفع دیتا ہے۔ کہا وہ کس طرح دیتا کہ اس کا مفہوم یہ تھا یہ پتھر کل بروز قیامت جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا، جس نے اس کا استلام کیا ہوگا اس کی گواہی دے گا کہ مولا اس نے تیرے در کا طواف کیا تھا، تیرے گھر کا طواف کیا تھا۔ اور یہ حجر اسود پہلے حجر ابیض تھا، یعنی جب آیا تھا جنت سے تو یہ سفید پتھر تھا، گورا پتھر تھا، لیکن یہ حجر اسود کیوں ہوا، کالا کیوں ہوا، یہ لوگوں کے گناہوں کو چوستا رہا یہاں تک کہ یہ کالا ہو گیا، اور کل بروز قیامت جس نے اس کو چوما ہوگا، جس نے اس کا استلام کیا ہوگا اس کی گواہی دے گا، یہ اس کا نفع ہے۔ جی اب یہ اس کا کیا ہے، نفع ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریئیکشن کیا تھا، یہ سب کو دیکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی قوم میں رہنے سے جہاں علی نہ ہو۔ اللہ اللہ، یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جہاں میں تو ہوں اور علی نہ ہو، اور کئی ایسی اور روایات بھی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت محبت کرتے تھے اور اپنے فیصلوں میں، اپنے خلافتی معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ بٹھایا تھے، اور کوئی بھی آپ ان کا پہلو اٹھا لے، علم کا ان کا پہلو اٹھایا جائے تو آپ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا بھی شروع کر دوں تو اس کی تفسیر کرتے کرتے اتنے رجسٹر بن جائیں لکھ کر کہ اس کا بوجھ 70 اونٹ اٹھائیں۔ اور ابھی سورہ فاتحہ چل رہی ہے، سورہ فاتحہ چل رہی ہے، ابھی آگے سورہ بقرہ شروع نہیں ہوئی جی، اور خود تحدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مجھے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں پتا ہے کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے، اور قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ اور فقیہ امت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، حضرت علی ایسے عالم دین ہیں جو ظاہر کا بھی جن کے پاس علم ہے، باطن کا بھی علم ہے۔ اب اتنی میٹھی میٹھی باتیں ہو رئی ہیں تو اب مولانا اسد مدنی صاحب سے کچھ اشعار بھی سن لیں، شان مشکل کشا پہ جی شروع ہو جائیں اور ذرا جھما دینا ہے انشاءاللہ۔ علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی، جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی، جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی، اس کے مولا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے، قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے، قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل کشا، مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل کشا، حیدر کرار لے کے آؤ تیغ ذوالفقار، حیدر کرار لے کے آؤ تیغ
اور دشمن بڑھ چلا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا بعد خلفائے ثلاثہ سب صحابہ سے بڑا بعد خلفائے ثلاثہ سب صحابہ سے بڑا آپ کو رتبہ ملا مولا علی مشکل کشا آپ کو رتبہ ملا مولا علی مشکل کشا کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ مولا 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 علی مولا کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ خیر سے عطار کا خیر سے عطار کا مولا علی مشکل کشا آپ ہے شیر خدا آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی مرتضی مولا علی مشکل کشا ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے اعلیٰ حضرت نے بھی تو منقبت مولا مشکل کشا لکھی ہے نا یہ شعر میں نے پیش کر دیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در سے اور بلا مبالغہ امیر اہل سنت کے در سے آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر جو اہل بیت کی جو مولا کائنات کی محبت ملتی ہے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سب کی محبت ملتی ہے بلا شبہ ہم اس کو دیکھتے ہیں دنیا دیکھتی ہے جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ مولا کائنات کا دیوانہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس در سے ہمیں وابستگی اور استقامت عطا فرمائے کیا فرمائیں گے راشد بھائی آج کے مولا کائنات کے بارے میں موضوع اتنا وسیع ہے اشفاق بھائی کہ اس کا احاطہ بالکل نہیں ہو سکتا میں مبالغتاً نہیں کہہ رہا حقیقتاً کہہ رہا ہوں 112 مبلغین بھی آپ بٹھا دینا تو یہ موضوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا 112 سال تک نہیں ہو سکتا بالکل بے شک جن کی شان اللہ رسول خود بیان فرمائے ان کی شان ہم کیا بیان کریں گے اشفاق بھائی جس طرح منیم بھائی نے بھی حدیث پاک ذکر کی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے یہ عبادت ہے اور یہ خوش نصیبوں کو حاصل ہوتا ہے مولا علی کی شان کیا ہے کہ امت کے متفقہ امام مجتہد اور محدث اور دین میں سند حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں بھی ذکر کیا اسی طرح علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا ملا علی قاری نے مرکات میں ذکر کیا اور کئی محدثین نے اور علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی فضیلت پر احادیث اور روایات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وارد ہیں اتنی کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں یہ ایک جزوی فضیلت ہے ورنہ فضیلت مطلقہ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر پھر فاروق اعظم پھر عثمان غنی پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند احادیث میں ذکر کرتا ہوں پھر مولا علی کی دو خصوصیات احادیث تو ویسے کئی بیان ہوئی ہیں لیکن ایک سیکوینس کے ساتھ اگر میں بیان کروں گا تو انشاءاللہ مجھے پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور سننے والوں کے ایمان کو بھی انشاءاللہ جلا ملے گی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر حاضر ہوں اور مولا علی کا تعارف چاہیں کہ مولا علی کون ہیں حیدر کرار کون ہے مولا مشکل کشا کون ہے تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انت منی و انا منکا اے علی میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے من کنت مولا فعلی مولا جس کا میں مولا اس کا تو مولا من کنت ولیہ جس کا میں ولی ہوں وعلی فعلی ولیہ علی اس کا ولی انا دار الحکمہ میں حکمت کا گھر ہوں وعلی بابوہا علی اس کا دروازہ ہے انا مدینۃ العلم میں علم کا شہر ہوں وعلی بابوہا علی اس شہر کا دروازہ ہے آگے ارشاد فرماتے ہیں علی یہ مختلف احادیث ہیں کوئی ایک حدیث نہیں ہے مختلف احادیث کو میں نے اچھا یہاں علماء نے یہ بھی بیان فرمایا نا مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ علی جو ہے دروازہ ہیں اگر مصطفیٰ کے پاس جانا ہے تو علی کے پاس سے گزرنا پڑے گا اگر حضور کا ہونا ہے تو علی کا ہونا پڑے گا اگر کوئی علی کا نہیں ہے وہ حضور کا نہیں ہو سکتا ہے جی مزید ارشاد فرمایا علی باب علمی علی میرے علم کا دروازہ ہے انا سید ولد آدم میں اولاد آدم کا سردار ہوں وعلی سید العرب
اور علی عرب کا سردار ہے۔ اللہ اللہ من احب علیًا، جس نے علی سے محبت کی، فقد احبنی، تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغض علیًا، جس نے علی سے بغض رکھا، فقد ابغضنی، تحقیق اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ من سب علیًا، جس نے علی کو برا کہا، من سب علیًا، جس نے علی کو برا کہا، فقد سبنی، تحقیق اس نے مجھے برا کہا۔ ومن سبنی، جس نے مجھے برا کہا، فقد سب اللہ، تحقیق اس نے اللہ کو برا کہا۔ من آذا علیًا، جس نے علی کو اذیت دی، فقد آذانی، تحقیق اس نے مجھے اذیت دی۔ عاد اللہ من عاد علیًا، وہ اللہ کا دشمن ہے، اس نے اللہ سے دشمنی کی جس نے مولا علی سے دشمنی کی۔ علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکتے رہنا عبادت ہے۔ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اول من صلی معیہ، وہ شخص جس نے سب سے پہلے میرے ساتھ نماز پڑھی، علی، وہ علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان حب علی، علی کی محبت کتنی شاندار ہے۔ حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اسی طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ کی دو خصوصیات ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ امام اہل سنت نے اعتقاد الاحباب میں جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا تو وہاں آپ کا ایک لقب ذکر کیا، آپ کی ایک صفت ذکر کی، قاسم کوثر، کوثر کو تقسیم فرمانے والے۔ علماء نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے، احادیث کا خلاصہ اور ماں حاصل بھی یہ ہے کہ دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے بس یہ ان کا ایسا امتیاز ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اگرچہ امت کے سب سے بڑے ولی صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، چوتھے نمبر پر مولا علی، لیکن بارگاہ رسالت سے مولا علی کو یہ شان نصیب ہوئی کہ اس امت میں ولایت تقسیم ہوتی ہے تو در علی سے۔ تو مولا علی دنیا میں قاسم ولایت ہیں، ولایت تقسیم کرنے والے ہیں، اور آخرت میں قاسم کوثر ہیں۔ احادیث کا خلاصہ ہے، کنز العمال کی کئی روایات ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اے علی، میں نے رب سے سوال کیا، یہ عرض کی کہ میرے حوض سے میری امت کو سیراب علی کرے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا کی، میری یہ مراد عطا فرمائی۔ اور ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن حوض کوثر پر کفار اور منافقین کو دور کریں گے۔ اللہ اللہ، فرق کر دیں گے، کیا بات ہے۔ کچھ کالز لیتے ہیں، مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آپ اگر کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی پرابلم ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے نمبرز اسکرین پہ فلیش کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کالز کی طرف بڑھیں گے اور مولا کائنات کی منقبتیں بھی جاری ہیں، گفتگو بھی جاری ہے، اور چلے کچھ مولا مشکل کشا کی شان میں یا عبد المالک بھائی کچھ اشعار ہو جائیں۔ چلیں، کچھ پرابلم ہوئی ہے یہاں، انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، درود جو ہے نا زندگی کے اندھیرے دور کر دیتا ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا تھا، پرابلم ہو گیا تھا، دیکھیں درود پڑا، مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ۔ چلے کچھ آئے ہائے تیرے ہی نام سے ٹلی کالز۔ میں بشرا فاطمہ بنت امین اتاری پاک وطن شریف سے عرض کر رہی ہوں، اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ انوار ساحری بہت ہی پیارا ہے، آج کا موضوع تو بہت ہی پیارا ہے۔ میری طرف سے تمام حاضرین و ناظرین کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ، اگلی کال۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا کیسا ہے؟ تو دوسرے نمبر میں جو نمازیں رہ گئی رمضان سے پہلے، تو رمضان میں ادا کریں گے تو 70 نمازیں ادا ہوگی یا ایک ہی ادا ہوگی؟ پھر دوسرے نمبر پہ رمضان میں جو رہ گئی رمضان کے بعد ادا کریں گے، وہ 70 ادا کریں گے کہ ایک ہی کریں گے؟ جی مفتی صاحب، انجیکشن لگا سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر واقعی کوئی ایسی کنڈیشن ہو، کیفیت ہو، واقعی ایسی ضرورت ہو کہ انجیکشن کے ذریعے سے اس کا روزہ پورا کیا جا سکتا ہے، بعض اوقات الٹی موشن کے ایسے معاملات یا بخار ایسا آ جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں تو اس بات پر
کہ انجیکشن لگا کے اس کا روزہ پورا کر لیا جائے. البتہ بعض علماء چونکہ اس سے بھی منع کرتے ہیں تو بلا ضرورت انجیکشن نہیں لگائیں. جی. اور طاقت کے تو بالکل ہی نہیں لگائیں. دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ رمضان میں اگر نماز قضا ہو تو کیا غیر رمضان میں 70 قضا کریں گے؟ نہیں 70 نہیں. پہلی بات ہے رمضان میں بھی قضا نہیں کرنی چاہیے اور عام حالت میں بھی نہیں. اگر ہو جائے خدا نہ کسی سے رمضان کی نماز بھی کوئی قضا ہو گئی تو ایک ہی نماز کو قضا کیا جائے گا, 70 نہیں ہے. تو مکے میں 1 لاکھ مکے میں ہو گئی کسی کی تو پھر وہ اس حساب سے قضا کا وہی ہے ایک کی ایک. یہاں ایک ابھی چونکہ الوداعی جمعہ بھی آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی بہت سے میسیج چل رہے ہیں, تقریباً روزانہ ہی چل رہے ہوتے ہیں. کیا یعنی اتنا منع کرنے کے باوجود بھی قبلہ استاد صاحب مفتی قاسم صاحب کا بھی یہ کلپ کافی وائرل ہوا اس حوالے سے کہ الوداعی جمعہ المبارک کو قضائے عمری اس کے نام پہ جو چند رکعتیں پڑھ کر یہ گمان کر لینا کہ پچھلی ساری ہماری نمازیں قضا ہو چکی ہیں, یہ بالکل قطعاً غلط ہے. ایسا کوئی نہ ایسی کوئی چھوٹ ہے نہ ایسی کوئی رخصت ہے, اور اس بارے میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ موضوع اور من گھڑت ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کو واضح طور پہ بیان کیا ہے. تو رضا رمضان کے بھی جو آخری جمعے میں اس قصد کے ساتھ کہ یہ چند نوافل ہم پڑھیں گے ساری قضا عمری ادا ہوگی, یہ بالکل غلط ہے. ایسے میسیجز بالکل آگے نہ فارورڈ کیا کریں اور نہ خود اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے, اگلی کال. میرا نام محمد یاسر انور اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ہے 10 سال کی, وہ اعتکاف میں بیٹھی ہے تو وہ 3ری منزل پر ہے, تو کیا ہم اس کو 2ری منزل پر یعنی کہ دوسری جگہ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں, منتقل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں پلیز شرعی رہنمائی فرما دیجئے. اور ماشاءاللہ آپ کا یہ انوار سحری جو ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت خوبصورت سلسلہ ہے, تو میرے لیے بھی دعا کی درخواست. شکریہ مفتی صاحب. ابھی تو اعتکاف شروع ہو گیا, اب یہ بیچ میں سے کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ویسے پتہ نہیں واللہ وہاں پہ ایک دن پہلے شروع ہوا تھا کہ ہمارے یہاں اعتکاف میں تو رات بیٹھے ہیں, ابھی راتوں رات یہی مغرب کے بعد ہی شروع ہوگا نا. جی وہی کہ ابھی وہ چاہ رہے ہوں گے رات کو کہ یار ایک دن پہلے روزہ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو. تو دیکھیے جو جائے اعتکاف ہے مسجد بیت میں ہی اعتکاف ہوتا ہے. اب اسی جگہ پر یہ اب اس کے اندر سے نکلنا اس کا بلا اجازت شرعی اس کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب نہیں نکال سکتے. اگر کوئی پرابلم ہو اوپر کی منزل میں کوئی مسئلہ ہو تو اعتکاف وہ توڑا جائے گا, لیکن ایسی کوئی بتائی نہیں انہوں نے. اگر ایسا یعنی اگر نکالیں گے تو پھر اعتکاف توڑنے والی صورت پیدا ہو جائے گی. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نعمان اتاری عرض کر رہا ہوں عمان سے. یہ ابھی جو پکچر جو دکھائی گئی ہے اس میں جو مجھے سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص جو ہے یہ وقت کے ساتھ نہیں چل رہا, وقت کے پیچھے ہے, وقت کے ساتھ نہیں چل رہا. تو جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا, وقت کے ساتھ نہیں چلتا, تو وہ خسارے میں ہوتا ہے اور وہ پیچھے رہتا ہے. اور جو شخص وقت کی قدر کرتا ہے اور وقت پر پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور جو وقت ہمیں اس دنیا میں ملا ہے اس کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرماتا ہے. اور جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا, وقت کے ساتھ نہیں چلتا, وقت کے پیچھے چلتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ وقت کی قدر نہیں کرتا تو وہ شخص خسارے میں رہتا ہے. صحیح, بہت اچھی بات کی. آج کی پکچر ایک بار پھر دکھائیے ناظرین کو اور بتائیے آپ کیا سمجھے اس سے. ایک شخص کو وقت کھینچ رہا ہے. باپو ماشاءاللہ عابد باپو ہمارے ساتھ ہیں آج سلسلے میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن اور مبارک فیصلوں کی بھی کیا بات. مولا مشکل کشا بھی فیصلے کرنے میں بڑے ماہر تھے. آپ کو کوئی فیصلہ بتائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک خاتون کے پاس جو ہے کچھ رقم رکھوائی 2 لوگوں نے, اور شرط یہ لگائی تھی کہ جب ہم دونوں ساتھ آئیں نا تو پھر آپ یہ رقم دیجیے گا, اگر ایک آ جائے نا تو نہیں دینا. ٹھیک ہے. اب وقت گزرتا رہا تو تقریباً 1 سال کے بعد جو ہے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ وہ جو رقم رکھوائی تھی ہم نے وہ دے دیں. تو بولے وہ شرط یہ تھی کہ 2 ساتھ آئیں گے, آپ دونوں, آپ اکیلے آ گئے, وہ پہلے والا کہاں آپ کا ساتھی. بولے اس کا تو انتقال ہو گیا. اللہ. تو اب آپ رقم دے دیں مجھے. تو کہ نہیں, شرط تو یہ تھی کہ دونوں ساتھ آئیں گے. اچھا. تو اتنے میں وہ ان کے پڑوسیوں کو جمع کر لیتے ہیں, کچھ ان سے سفارش کرواتے ہیں, دیکھیں وہ شخص رہا ہی نہیں ہے تو اس کو لاؤں کہاں سے. تو بات تھوڑی سمجھ میں آ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے. تو بہرحال ان لوگوں نے بھی کہا کہ دے دیں بھائی, اب جب وہ رہا ہی نہیں ہے تو انہوں نے رقم جو اٹھا کر
اس کو دے دی. اب وقت گزرتا رہا تو تقریباً 1 سال کے بعد وہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا یہ انتقال کر گیا, مر چکا ہے, وہ آ گیا. مردہ آ گیا. مردہ تو نہیں آیا. اچھا وہ مرا ہی نہیں تھا, وہ مرا ہی نہیں تھا, وہ اس نے جھوٹ بولا تھا. اب یہ تو واضح ہو رہا ہے نا. اچھا ابھی کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. اب جب وہ آیا سامنے تو رقم دیا. اب ان کے بھی ذہن میں شاید یہی بات آئی ہوگی جو آپ کے ذہن میں, تو بولے کہ تمہارے بارے میں تو کہا گیا تھا کہ تم مر چکے اور تم آ گئے. تو کہا کہ نہیں میں زندہ ہوں اور وہ رقم دیں آپ. تو آپ نا پریشان ہوئی کہ میں اس کی رقم کیسے دوں, تو پہلے والے کو دے چکی ہوں. صحیح. تو پھر یہ بات جو ہے بڑھتی ہے, آگے بڑھتی ہے. تو چلتے کسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ کیس آ جاتا ہے بھائی. اچھا کہ بھائی آپ فیصلہ کیجیے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پوری بات سنتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جو خاتون ہوتی ہیں ان سے نہیں فرماتے کہ بھائی آپ نے جو ہے جب شرط یہ رکھی گئی تھی آپ نے دینا نہیں تھا. آپ پوری قصہ جو اس کا سن لیتے ہیں. تو اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا شرط تھی آپ کی؟ بولے ہماری شرط یہ تھی کہ ہم دونوں ساتھ آئیں تو پھر ہمارا مال دیجیے گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ضامن میں ہوں مال کا, تمہارے مال کا ضامن میں ہوں, اور شرط یہ تھی نا کہ دونوں ساتھ آئیں تو پھر مال دیجیے گا. جی تو بولے دوسرے کو لے کر آ جاؤ پھر. ٹھیک ہے. تو شرط یہ تھی کہ دونوں ساتھ آئیں گے, تو آپ اکیلے کیوں آ گئے؟ جائیں وہ پہلے والے کو بھی لے کر آئیں تو معاملہ صاف ہو جائے گا. زور کیوں کر رہے ہو کہ دو مال, آپ اس کو لے کر آؤ پھر میں بات کرتا ہوں. جی جب شرط یہ تھی کہ دونوں ساتھ آئیں گے تو جیسے وہ دونوں ساتھ آئے گا تو معاملہ صاف ہو جائے گا. اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا روشن فیصلہ ہے کہ وہ آیا ہی نہیں. پھر آپ پتہ نہیں کیا ہوا. پھر وہی نا, اگر اس کو لے آتے تو اس سے پوچھتے بھائی تجھے جو مال دیا تھا وہ دے, تو پھر اس کو دے کے واپس ہم دونوں کو. ہمیں گفتگو ہے نا بہت ایک جو خاتون کو بچا لیا اس معاملے. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب بالکل 10 سال کی عمر میں تھے نا, تو ان کے یہاں بھی واقعہ یہی, حالانکہ 10 سال کی عمر ہے, ان کی اسی سے فراست دیکھی گئی کہ 10 سال کا بچے نے یہ جواب دیا. آپ کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی, آپ کے والد کا تو انتقال ہو گیا. جب مکے میں آپ آئیں رہنے کے لیے تو وہاں پہ کسی نے پکڑائی کہ امانت اور وہ چلیں گی. اب وہ دیانتدار تھیں. بعد میں آیا وہ شخص, ایک آیا لے کے چلا گیا, دوسرا آیا, اس نے آگے تقاضا کیا, کہا جب ہم دونوں آئے تھے, وہاں شرط کا ذکر نہیں ہے کہ ہم دونوں آئے تو انہوں نے کہا جب دونوں ہم آئے تھے دینے کے لیے, دونوں آئے تو آپ نے ایک کو کیسے دے دیا؟ صحیح. تو آپ کی ماں بڑی پریشان ہوئی کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں اور کیا. اتنے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اس کو بچپن تھا, آپ آئے مجمع میں, تو اس سے فرمایا تم لوگوں سے دھوکہ کرنے کے لیے آتے ہو, تم دونوں آ کے یہاں پہ ایک امانت پکڑاتے ہو اور بعد میں ایک آتا اور ایک نہیں آتا, تو تم دونوں جب دینے آئے تھے نا تو اس کو لے کے آؤ, تمہیں تمہارا مال دیں گے. صحیح. اس طرح وہ عورت کو بچا لیا. والدہ کو تو بچایا, لیکن لوگوں نے آپ کی فراست کو دیکھا کہ یہ 10 سال کے بچہ اس طریقے سے جواب دے. کہ جو فیصلے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت ہے یہ. جب آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا جانے لگا تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ابھی نوجوان ہوں, اتنا تجربہ بھی نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا ارشاد فرمائی کہ اے اللہ اس کے قلب کو روشن فرما دے اور اس کی زبان میں تاثیر عطا فرما. فرماتے ہیں قسم کھا کر کہ اس ذات کی جو چھوٹے سے بیج سے بڑا درخت پیدا کرتا ہے, اس دعا کے بعد یعنی دعائے مصطفیٰ کے بعد مجھے کبھی کسی مقدمے کے فیصلے میں کبھی تردد نہیں ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بہت ساری جو آپ کی کرامات ہیں. اب یہ جو فیصلے انہوں نے سنایا, اسی طرح کا ایک واقعہ آج میں نے پڑھا, اسلامی بھائی نے مجھے بتایا بھی تھا. جو ہے دانشور, دیکھیں آپ جو بڑے بڑے دانشور ہیں ان کی بھی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ 3 اشخاص مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں اور ہم ان اونٹوں کو چاہتے ہیں کہ ہم سب میں یہ تقسیم ہو جائیں اور اس انداز سے ہوں کہ ان میں سے ایک شخص کو آدھا حصہ ملے 50% اور دوسرے کو تہائی 1/3 اور تیسرے کو 9واں حصہ ملے. مگر شرط یہ ہے کہ پورے اونٹ ملنا چاہیے اور پھر ہر شخص کو اس میں کاٹ کر تقسیم نہیں ہوگا. اچھا. اور آپ کوئی رقم بھی نہیں دلوائیں گے. اور ایسا فیصلہ کر لیجیے کہ پورے اونٹ مل جائیں ہمیں اور کوئی الگ سے رقم بھی نہ دلوائی جائے. اب بڑے بڑے دانشور جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تو وہ سوچنے لگے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, پوائنٹس میں جائے گا معاملہ. کیوں کیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوگا. اگر آپ یہ کیلکولیشن کر لیں اس کو 17 کو آدھا کریں تو وہ 8.5 بنے گا. بالکل. اور اگر تہائی کا ہوگا تو 5.75 ہے اور 17 میں سے اگر پورا 6 سے بھی اگر نہیں دے سکتے اس کو. بہرحال قربان جائیے مولا مشکل کشا کے ان کی عقل و دانائی کے کہ آپ نے ایک اپنا اونٹ خود منگوایا خادم سے اور کہا کہ اس کو لائن مال سے شامل کروا دیں. 18 ہو گئے. اب 18 میں سے ہاف جو کیا نا 9 ایک کو مل گئے
اور دوسروں کا جو حصہ کیا انہوں نے تو اس میں سے ان کو 6 دیے اور باقی کو جو ہے 2 اونٹ دے دیے اور ایک واپس ایک تو بچ گیا تھا آپ کا، ٹوٹل 17 ہو گیا نا. اب ایک کو کہا کہ دوبارہ اسی جگہ لے جاؤ. یہ ذہانت ہے، یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی وہ تعلیم ہے، وہ تربیت ہے، وہ معلومات ہے. سبحان اللہ. ابھی تو ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے. مولا مشکل کشا کی شان تو کیا ہم جیسے چھوٹے منہ کیا بیان کریں، بڑی ہستیاں ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کا فیضان ہم پر جاری ہو. ہمارے سلسلے کے پیشوا بھی ہیں اور حسنین کے والد گرامی ہیں اور الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں. بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر کروڑوں رحمتیں برسائے. عابد باپو کیا فرمائیں گے اختتام پر؟ بات پڑھ رہا تھا نا تو مجھے پڑھتے پڑھتے اتنا مزہ آیا. بات وہ جو لکھی ہوئی تھی کتاب کے اندر، میرے ساتھ ایک اسلامی میں بیٹھے تھے. میں یار آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں سب سے پہلی غذا کیا گئی تھی؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی، میں یار مجھے اتنی پسند آئی. میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا. اچھا پہلی غذا یہ اچھا لعاب دہن مبارک جب ڈالا تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزید کرم نوازی کیا فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان مبارک چوسنے کے لیے. اب آپ جو اس سے فیضیاب ہوتے رہے، برکتیں لیتے گئے اور پھر اسی حالت میں کہ آپ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند کی آغوش. اچھا یہ کہ نیند کی آغوش میں چلے گئے. اب یہ کہ آپ نیند فرما رہے ہیں پھر اس کے بعد اگلا دن آیا. ابھی تک آپ نے کوئی دوسری غذا تناول نہیں فرمائی. تو پھر اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو پھر ایک دائی کو بلایا گیا تو کہا کہ دودھ نوش فرمائیں گے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نہیں پیا. پھر اس کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زبان مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی. آپ نے برکتیں حاصل کی. اب یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اختتام کی طرف سے؟ ہم چل رہے ہیں، موضوع کو کنکلوڈ کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے بعد غسل دیا تو آپ کی آنکھوں میں کچھ پانی کے قطرات تھے تو وہ آپ نے اپنی زبان سے چوس لیا. تو پہلی غذا کا ذکر کیا جب حضور اسلام دنیا سے پردہ فرما کر قبر انور میں جا رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے اپنی اول آخر دیکھیں اور آغوش مصطفیٰ میں، اور اس کے بعد ان کے صدقے سے، ان کے طفیل سے قید سالیوں میں دعائیں مانگی جاتی رہوں، اتنا قریب رشتہ ہو. اور نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ آپ روئے کہ سب کو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے کس کا بھائی بنایا؟ دنیا اور آخرت میں علی تم میرے بھائی. شیر خدا نہ بنتے بھی اور کیا، شیر خدا نہ بنتے بھی اور کیا، کیونکہ بچپن سے ہی تو پالا تھا، پالا رسول کا، بچپن سے ہی تو پالا تھا، پالا رسول کا. ہمارے عبد المالک بھائی کافی دیر سے موجود ہیں. 2 شعر نعت شریف کے ان سے بھی سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ دیر میں نگران شورا بھی تشریف لا رہے ہیں. ہم بھی سحری کی طرف جائیں گے. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ کافی وقت دیا، آپ کی بڑی نوازش. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ حضرات بھی سحری کی طرف جو جانا چاہیں وہ سحری کریں. ہم انشاءاللہ چند اشعار سنیں گے، پھر اپنے سلسلے کو نگران شورا کی بارگاہ میں سونپیں گے. جی حضور. باپو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، جزاک اللہ. نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھ
اپنے دامان نے شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اور کسی منصب کا طلبگار گناہ دنیا کا کسی منصب کا طلبگار گناہ دنیا کا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے
رکھنا اپنے پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ انوار سحری جاری ہے. نگران شورا بھی آ چکے ہیں. کچھ آپ بتا رہے تھے شہد کے بارے میں، بتا رہے تھے کچھ ایک آدھ بات بتائی دیں. نگران شورا تب تک تشریف لے آئیں. کیا ہے اللہ کی نعمتوں میں آج شہد؟ کیا ہے شہد مختصراً؟ شہد جو ہے یہ زمانہ قدیم سے زندہ دوا دونوں کے اعتبار سے جو ہے استعمال ہوتا رہا ہے. اگر اس کی اہمیت کی بات میں 2 سال پہلے میں مائک لے لیں آپ، شاید مائک نکل گیا. اس وقت بھی ہماری بات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ زمانہ قدیم سے دوا اور غذا کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے. اگر اس کی اہمیت پر بات کی جائے تو زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کی حاجت نہیں ہے. یہ شہد جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کو بڑا پسند تھا، اور اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کو بڑا پسند تھا. اور اگر اس کے دوسرے فوائد دیکھے جائیں تو شہد کو اگر گرم پانی کے اندر ڈال کر پیا جائے تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے اگر وزن کم کرنا ہو تو گرم پانی کے اندر اگر شہد ڈال کر پیا جائے تو اس سے وزن جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کھانسی ہے، گلا خراب ہے، خشکی ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر بھی اگر اس شہد کو گرم پانی کے اندر ڈال کر پیا جائے تو گلا بھی درست رہتا ہے اور کھانسی سے بھی نجات ملتی ہے. اسی طرح معدے کے جو امراض ہیں، معدہ خراب رہتا ہے، قبض رہتی ہے، بدہضمی ہو جاتی ہے، تو اگر شہد کو گرم پانی کے اندر ڈال کر پیا جائے تو اس سے معدہ بھی درست رہتا ہے. اسی طرح یہ جلد کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ جلد کو یہ اندر سے صاف کر دیتا ہے. یعنی اگر اس گرم پانی کے اندر شہد کو ڈال کر پیا جائے تو الرجی وغیرہ نہیں ہوتی، خارش وغیرہ نہیں ہوتی، کیونکہ جلد جو ہے وہ اندر سے ہی صاف ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے کافی سارے فوائد ہیں. دل کے امراض کے حوالے سے بھی یہ بے حد مفید ہے. باقی جو ہے انشاءاللہ باقی میں کیوں نہیں بڑھ گئی میری شہد کی دکان نہیں حضور. چلے ماشاءاللہ آپ جائیں سحری کریں. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ آپ فرماتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بھائیوں کے چہرے بدلے ہیں. کوئی سحری کر آئے ہیں، باقی سحری کرنے گئے ہیں. یہ جو شہد والی بات چلی اسی کو کنٹینیو کریں. کیا لگتا ہے یہ تو یہ شہد ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت. اب ایک پبلکلی کوشچن میں آپ سے کرتا ہوں کہ شہد کے فائدے مند ہونے میں، اس کے شفا ہونے میں تو کچھ گنجائش ہے ہی نہیں. اس کو تو مطلب ہماری دین، ہماری شریعت شہد کی تعریف کرتی ہے اور ماشاءاللہ اس کی افادیت صد کرو مرحبا. مگر ایک پبلکلی سوال یہ عوامی کہ اس وقت جو شہد مل رہا ہے، اگر وہ شہد جو چھتے کا جس کو شہد ہوتے ہیں، جس کو بی ہنی ہم کہتے ہیں، اگر وہ پراپر دستیاب نہیں ہے اور کوئی اور ذرائع سے اگر شہد جس کو آرٹیفیشل بھی ہنی کا نام دیا جاتا ہے، فارمنگ شہد کا نام بھی دیا جاتا ہے، فارمنگ ہنی، تو کیا اس کی افادیت کا بھی کچھ اسی طرح کا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر لے رہا ہوں، کیا آپ کا ذہن ہے؟ اگر اس ٹاپک پر تیاری نہیں تو ہم ٹاپک بدل دیں گے. اس ٹاپک پہ ڈیفینیٹلی اتنی اسٹرانگ تیاری تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی جواب بات کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ سجل. اس میں سب یہ ہے کہ شہد ڈیفینیٹلی جو ایک قدرتی طریقے سے ہمیں مل رہا ہے تو اس کا فوائد تو 100% ہمارے پاس ہیں، لیکن جو آرٹیفیشل طریقے سے مل رہے ہیں تو اس میں فوائد بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. کیونکہ اگر اس کے اندر کوئی چیز آرٹیفیشلی کوئی چیز ملی ہوئی ہے، کوئی ایسنس وغیرہ ملا ہوا ہے تو وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے. تو آرٹیفیشلی شہد اور ایک ایکچوئل جو جینوئن شہد ہوتا ہے اس میں ڈیفینیٹلی اس کی جو ہماری زبان میں کہتے ہیں میڈیکلی زبان میں ایفیکیسی، یعنی کہ اس کی کام کرنے کی افادیت جو ہے وہ اتنی زیادہ تاثیر والی نہیں ہوگی جو ایک نارمل شہد کی ہوگی. اب ملتا سارا نارم شہد اوریجنلی خالی شہد جو سے کوئی بھی کیوں لکھے گا 2 نمبر کا شہد؟ جی یہاں پر نقلی شہد نہیں ملتا دستیاب ہے، ایسا تو کوئی نہیں لکھے گا نا. خالی شہد ہی دستیاب ہوتا ہے ہر جگہ پر. تو
اس میں اگر کوئی ایسی مضر صحت اشیاء ملی ہوئی ہوں تو وہ نقصان دے اس سکتا میں ہے. ہوتا ہے بعض اوقات صاحب، اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بعض اوقات جو ہے چینی وغیرہ بھی ملا دیتے ہیں. اس کی کوئی پہچانیں بھی ہوتی ہیں جیسے نا کچھ ہوتی ہیں ٹیکنیک. یہ پہچان تو کافی بیان ہوتی رہتی ہیں، لیکن صحیح نہیں اچھی بات ہے اس پہ توجہ نہ دیں. اللہ بہتر کرے. جی اچھا ارشاد فرمائیں. آج جو ہم نے ٹاپک چوائس کیا ہے وہ بلڈ پریشر کا، بلڈ پریشر کے حوالے سے ٹاپک چوائس کیا ہے. بیسیکلی بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے یہ ہمارے کو ایک کلیئر ہونا چاہیے. بلڈ پریشر بیسیکلی ہے کیا. عام ہی آدمی سمجھتا ہے کہ بلڈ پریشر اس کو ہے، بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر اس کو ہو رہا ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، یا تو اس کا بلڈ پریشر کم ہو رہا ہوتا ہے یا اس کا بڑھ رہا ہوتا ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کا بلڈ پریشر تو ہوتا ہے، اس کی ایک نارمل لمٹ ہوتی ہے. اس نارمل لمٹ کو اگر وہ کراس کر رہا ہوتا ہے تو وہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور اس نارمل لمٹ سے نیچے آ رہا ہوتا ہے. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. صلو صلی اللہ علیہ وسلم. بلڈ پریشر بیسک ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا دل ہارٹ جو ہے وہ پمپ کر رہا ہوتا ہے، بلڈ پریشر کو پمپ کر رہا ہوتا ہے بلڈ کو، تو جس پریشر کے ساتھ وہ آپ کی جو رگیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ ٹکراتا ہوا چلتا ہے، دیٹ از کالڈ بلڈ پریشر. اب اس کی ایک نارمل ویلیو ہوتی ہے ہر انسان کے اندر جو تقریباً 120/80 سے لے کے ایک ویریشن کرتی ہے. 110-70 پہ بھی ہم لوگ نارمل لے لیتے ہیں، لیکن ایک اسٹینڈرڈ جو آتا ہے وہ 120/80 کے قریب آتا ہے. اگر لوور بلڈ پریشر کی طرف جاتے ہیں تو لوور بلڈ پریشر کے اندر جو ہے آپ 100-60 کو بھی لوور لے لیتے ہیں، بعض اوقات جو ہے 90-60 کو بھی لے لیتے ہیں. لیکن ایک لمٹ ایسی آتی ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ کم بلڈ پریشر ہوتا ہے تو وہ جان کا خطرہ بن سکتا ہے، اور بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ بھی جان کا خطرہ بن سکتا ہے. اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر کے مریض کو 2-3 چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. اسپیشلی بلڈ پریشر یہ ہارٹ بیٹ سے اس کا کوئی ریلیشن ہے پمپنگ سے؟ جی بالکل، پمپنگ سے. یعنی کہ اگر پمپنگ سلو ہے جی تو آپ کہیں گے کہ بلڈ پریشر نیچے لو ہے؟ نہیں. جب اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے جیسے پورا جسم ہے انسان کا جسم، اب انسان کے جیسے سر سے لے کے پاؤں تک خون کا بہاؤ ہونا ضروری ہے. یہ وہ پریشر ہے جو جس پریشر سے خون نالیوں کے اندر رن کرتا ہے، دماغ کو بھی جاتا ہے اور پاؤں وغیرہ کو دوسرے ہاتھ پورے جسم میں اس پریشر سے یہ بلڈ موو کرتا ہے، اور اس کو موو کرنے کے لیے ہارٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے جو ہارٹ پمپنگ ایکشن کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو اب جتنا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوانٹٹی آف خون یعنی نمکیات زیادہ ہو چکے ہیں، نمک کی زیادتی ہو چکی ہے، والیوم بڑھ گیا، یعنی خون جیسے 5 لیٹر ہونا چاہیے تھا جسم میں اب 6 سے 7 لیٹر ہو گیا. تو دل کو زیادہ دھڑکن وہ پمپ کرنا پڑتا ہے. جب دل زیادہ پمپ کرتا ہے تو اس پمپ کرنے کی صلاحیت جیسے جیسے بڑھتی ہے تو دل کا سائز بھی بڑھنے لگتا ہے. جتنے بھی ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں ان کے اندر وہ کارڈک ہائپرٹروفی جس کو بولتے ہیں، چیمبرز جو ہوتے ہیں اس کے بڑھ جاتے ہیں، دل کا سائز بڑھ جاتا ہے. جب جیسے سائز بڑھنے لگ رہا ہوتا ہے تو دل کی خون کی جو اپنی ڈیمانڈ ہے، جو اس کو دل کو خود اپنے خون چاہیے تھا، اس پہ بھی فرق آ جاتا ہے. اور اگر خون دل بھی اگر خود کسی بیماری کی وجہ سے متاثر ہو جائے تو اس کو پھر ہم وہ 1 ویسل ڈیزیز یعنی 1 خون کی نالی بلاک ہو گئی، 2 خون کی نالی بلاک ہو گئی تو پھر یہ پیشنٹ جانے لگتا ہے ہارٹ اٹیک کی طرف. اور ہائر بلڈ پریشر اگر ہونے لگ گیا تو ہائر بلڈ پریشر ہونے کی وجہ سے اب دماغ کے اندر جیسے خون زائد مقدار میں چلے گیا تو انیشیلی جو 24 گھنٹے کے اندر TIA ہو جاتا ہے اور زیادہ کا بلیڈ یا ہیمریج ہو چکا ہے دماغ کے اندر تو وہ سٹروک یعنی فالج کی طرف بھی جا سکتا ہے. جی تو اسی لیے بلڈ پریشر نارمل مینٹین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس میں بس آج ہم انشاءاللہ یہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. مدنی پور ہم اس کو پورشن میں لے لیتے ہیں. بس ایک پیشنٹ ہے جو لو بلڈ پریشر کا مریض ہے جی، ایک پیشنٹ ہے جو ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے جی، اور ایک وہ ہے جس کو نا جو پیشنٹ نہیں ہے، نارمل ہے، نہ اس کو لو بلڈ پریشر ہے نہ ہائی بلڈ پریشر ہے. فار ایگزامپل کہ یہ میجورٹی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، صحیح، انہیں لو اور ہائی نہ ہو، یہ بلڈ پریشر کی پرابلم میں نہ آئیں، ٹھیک ہے. اور اس وقت یہ شاید ہو سکتا ہے یہ نارمل تعداد زیادہ کوانٹٹی میں ہوگی، ہو سکتا ہے چینل پر. صحیح. تو یہ کسی بھی ہارٹ ڈیزیز میں یہ بلڈ پریشر کی طرف میں نہ آئیں. اس کے لیے آپ
हमारे नाजरीन को क्या एडवाइस करेंगे? पहले तो हम इस पर आ जाते हैं। जब इसमें जो ब्लड प्रेशर होने की जो 95% जो कॉजेज़ हैं ना, वजूहात हैं, वो ये होती हैं खून के अंदर नमक की हाजिरी प्रेजेंट, यानी गुर्दे नमक जिस्म से निकाल नहीं पा रहे और नमक खून के अंदर रह रहा है, तो वो जो खून में नमक रह जाता है वो पानी को अट्रैक्ट कर लेता है और ब्लड प्रेशर हायर साइड पे जा रहा है। आपका कहने का मकसद क्या मैं ये समझूं कि हम जो नॉर्मल ग़िज़ा में जो हम नमक यूज़ करते हैं, जब हम उससे ज़्यादा नमक यूज़ करने की तरफ जाते हैं, असल में ऐसा होता है कि आप नमक जितनी भी यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, गुर्दा अपनी एज के साथ, जैसे 40 की एज हो गई, गुर्दे की काम करने की सलाहियत थोड़ी कम हो रही होती, 40 35 40 गुर्दे की काम करने की सलाहियत कम हुई तो रिटेंशन यानी नमक वगैरह जिस्म से नहीं निकल रहे, नमकियात नहीं निकल रहे, वो खून के अंदर ही रह रहे हैं, तो वो आहिस्ता 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 हायर ब्लड प्रेशर की साइड पे पेशेंट जा रहा होता है। तो जैसे जैसे गुर्दे की काम करने की सलाहियत कम हो रही है, इस तरह आपको इनपुट जो है नमक की कम करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि जैसे ब्लड प्रेशर की जो एक्चुअल जो काज होती है 100% वो अभी तक तहकीकी तौर पर नहीं सामने आई है। कि ज़्यादातर ये होता है कि कोई फैमिली हिस्ट्री वगैरह मिल रही होती है उसको, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको जो है अगर उनके वालिदैन में से किसी को खुदा न खास्ता इस किस्म की बीमारी है तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको बच्चों में भी ये चीज़ ट्रांसफ़र होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर ये है कि कोई सेकेंडरी बीमारी हो, जैसे डॉक्टर साहब ने इशारा किया उसकी तरफ के गुर्दों में कोई खुदा न खास्ता इन्फेक्शन वगैरह हो या कोई ऐसा मेल फंक्शन हो, गुर्दों का फंक्शन डिस्टर्ब हो, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर के चांसेस। डॉक्टर कामरान, हम थोड़ा सा टॉपिक पूरा कर लें जी, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर ही आपने मुझे, मैं एक पब्लिकली बात कर रहा हूँ ना, मैं कोई मेडिकली ना, मैं मेडिकली एक्सपर्ट हूँ, मैं सिर्फ इतना एक आम आदमी की तरह मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपने एक कॉज ब्लड प्रेशर का बताया, नमक। जी, नमक। मैं जैसे आजकल रमज़ान मुबारक को हम डिस्कस करें जी, तो आम तौर पर हम जैसे चावल, रोटी, सालन, हमारे घर में नॉर्मल ये आम तौर पर सालन में फिर सब्ज़ी ले लें या जो भी डिशेस ले लें आप वो ले लें, लेकिन अब उसमें एक नमक की एक अपनी मिकदार मौजूद है, ये हम खा रहे हैं। मगर अब क्या होगा रमज़ान शरीफ में, जब समोसा खा रहे हैं तो उसमें भी नमक है जी, ठीक है, हम कबाब खा रहे हैं उसमें भी नमक है, हम पकोड़े खा रहे हैं उसमें भी नमक है। इसको प्लीज़ ये मत दीजिएगा ये दोबारा खाने पीने की तरफ आ गए। एक तो थी वो चीज़ जो तली हुई थी, इस वक्त तली हुई चीज़ों की बात नहीं हो रही, ऐसा बात ये हो रही है कि जो रूटीन्स के अलावा जो हम खाना खा रहे हैं उन खानों में भी नमक है। ओके, जैसे आम दिनों में हम फ्रेंच फ्राइज वगैरह खा लेते हैं, उसके ऊपर तो बाकायदा नमक का छिड़काव होता है, ठीक है, लेकिन अभी जो हम घरों में जो डिशेस बनाते हैं उसमें भी नमक है, वो डिशेस आम दिनों के अलावा हैं। तो अब अर्ज करने का मकसद मेरा डॉक्टर साहब से ये है, आशिक़ान रसूल मुतवज्जिह हूँ। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 5 मिनट बाकी हैं। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 5 मिनट बाकी हैं। बाबुल मदीना कराची में सहरी का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 5 मिनट बाकी हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जो सेकंड ओवर चल रहे होते हैं ना नाजरीन, अभी 30 सेकंड बाकी है, तो ये बराए करम ऐसा ना क्या करें, मशवरा दे रहा हूँ, 1-2 मिनट पहले रोज़ा बंद करने की ही कोशिश क्या करें। इसमें फ़ायदा होता है कि फिर कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी आपको तलब हो तो आपके इस पास 1-2-3 मिनट का स्पेस तो है। डॉक्टर सलमान, आप क्या कहते हैं कि ये जो दीगर नमक हमारे पेट में जा रहा है जी, क्या ये नमक भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है? जैसे ये ही नमक नुकसान पहुंचा रहा होता है, इसके अलावा तो हम नमक कहीं और जगह से तो लेते हैं। नमक की मुट्ठी भर का तो आदमी खाता नहीं है, नमक चुटकी भर का भी नहीं खाता। हाँ, तो ये नमक खाने के थ्रू ही जा रहा होता है। खाने की जो नमक की चीज़ें होती हैं, वो एक रिसर्च थी कि अगर आप करीबन के कुछ ग्राम नमक अगर अपनी डाइट से रिड्यूस करें तो पता नहीं कितने बिलियंस के पेशेंट हैं जो उनके अंदर वो ब्लड प्रेशर के अमराज कम हो जाए। अच्छा, सिर्फ कुछ मिलीग्राम का, वो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, पर समझ ले कि 1 चम्मच या 2 चम्मच, आधा चम्मच अगर आप डेली रिड्यूस करना शुरू कर दें अपनी डाइट में से नमक, तो चांसेस ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन बहुत हद तक रिड्यूस हो सकता है कि आपका थोड़ा टाइम टेस्ट में आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, मगर थोड़ा वो यूज्ड टू हो जाता है आदमी ना जी। अब तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे, फिर वो टेस्ट के भी आप आदी हो जाएंगे और नमक का एक मुनासिब इस्तेमाल, हमारे थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस्तेमाल है।
تو آج جو ہمیں اس وقت جو ہم نے ڈسکس کی، یقیناً ٹائم بہت کم ہے، اور ظاہر ہے ہمیں تقریباً ہم نے نیت میں بھی نہیں بھی نیت کی، کم از کم آدھا گھنٹہ ہم اپنے اس ڈسکشن کو دیں، تو تھوڑا جلدی ہم کو شروع کرنا پڑے گا، اور نیت یہی ہے کہ آپ تک میڈیکلی اور طبی حوالے سے ہم مفید مشورے آپ کو پہنچا سکیں۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا یہ اس پر ہم آ جاتے ہیں کہ آپ نمک کو تھوڑا سا ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں تو بلڈ پریشر کے مرض سے ہماری بچت ہو سکتی ہے، رائٹ؟ بالکل۔ ابھی تک ہم یہیں رکتے ہیں، کل انشاءاللہ بلڈ پریشر کے پرابلم کو لے کر اسی ایشو کو ہم کل دوبارہ لے کر چلیں گے۔ اللہ کریم ہمارے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال اہل و عیال، نسبتیں سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلتے ہیں امیر سنت کی طرف۔